الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات محترم، اولیاء کرام کا طبقہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت نصیب ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن کاروان حیات نے جاری رہنا ہے اور قیامت تک مخلوق خدا کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے علماء اور اولیاء کا انتخاب فرمایا، اور وہ فرائض منصبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سپرد کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی فرائض اور وہی کام اولیاء کرام کو عطا فرمایا، علماء کرام کو عطا فرمایا۔ اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ الحمدللہ ہر دور میں علماء حقہ نے، اولیاء کرام نے اس فرض منصبی کو باحسن و خیر خوبی جو ہے وہ انجام دیا۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان پیارے اور محبوب بندوں کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑ کے چلیں، ان کے عقائد کو اپنائیں، ان کے افکار کو اپنائیں، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور بڑا نازک دور ہے، اور ہمیں المیہ یہ ہے کہ ہمیں انہی نیک بندوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ انعام کن پہ نازل فرمایا ہے؟ اس کی بھی وضاحت قرآن مجید نے خود ہی فرما دی ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی راہ پر چلنے کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ آئیڈیل شخصیات جو ہے وہ موجود ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیابی کی راہ کو متعین بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر بلا کھٹکے بلا خوف ہم اس پر اس لیے چل سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی پسندیدگی کی سند عطا فرما دی ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک قرآن مجید میں اولیاء کرام کی شان، عزت اور عظمت کا تعلق ہے تو ہم دیکھیے یہ ایک ہی مقام نہیں، یہ تو ابھی
سورہ فاتحہ شروع ہو رہا ہے نا قرآن، آگے متعدد مقامات پر جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اولیاء کرام کی شان، ان کی پہچان اور ان کا انجام، یہ تینوں بیان فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ پہچان بھی ساتھ ساتھ بتا دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ یعنی پہلی شرط ولایت کے لیے ایمان ہے، ایمان کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ولایت کی سیڑھی پہ چڑھنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور دوسری بات، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نیک ہو، گناہوں سے مجتنب ہو اور نیکیوں کا خوگر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے، پھر دنیا انہیں اولیاء اللہ کہہ کر پکارتی ہے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ سوشل میڈیا کے مداریوں کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے ان کے پیچھے چلیں۔ اگر ان سوشل میڈیا کے مداریوں کے پیچھے چلیں گے تو ظاہر گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بلا خوف و خطر ان نفوس قدسیہ کے پیچھے بندہ چلے، ان کے طریقے کو اپنائے، ان کے افکار کو اپنائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، ماڈل قرار دیا، اور جن کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ہے، تو عزیزان محترم، یہ ہستی ہمارے لیے، ہند و پاک کے لیے، بر صغیر پاک و ہند کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سے کم نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم مسلمان ہیں، ہماری دادا پردادا اور اوپر کی نسلوں کو انہوں نے ہی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نہ فرماتا اور ان اولیاء کرام کو ہندوستان نہ بھیجتا تو پھر ہمارے باپ دادا، ظاہر بات ہے کوئی باپ دادا سے مراد ہمارے آگے کی پیڑھیوں میں کوئی نہ کوئی بھجن گانے والا ضرور ملے گا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ سلسلہ چشت کے معمار اول جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ نے نہ صرف لوگوں کے دلوں کو ہی مسخر کیا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنی خودی اور حقیقت سے بے خبر تھے نا، تو ان کو آپ نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ عزیزان محترم، اگر ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سفر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ 535 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا نیشاپور کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں حضرت علامہ مولانا حسام الدین صاحب جن کی شہرت بہت زیادہ تھی، ان کے پاس آپ نے ابتدائی علم حاصل کیا۔ پھر بخارا سے سمرقند آپ اسی علم کی تحصیل کے لیے سفر کرتے ہیں، اور وہاں حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ جب آپ مکمل آپ عالم بن جاتے ہیں، کیونکہ
ایک ولی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ دین کے علم کے بغیر جو ولایت کا ڈنڈورا پیٹے گا وہ گویا شیطان کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہوتا ہے، شیطان غلط کام لیتا ہے۔ تو آپ نے پہلے علم پڑھا ہے، اس کے بعد پھر ایک طلب پیدا ہوئی، اور اسی دوران آپ کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ نیشا پور میں کچھ حالات خراب ہو گئے، وہاں لوٹ مار ہوئی، قتل و غارت گیری ہوئی۔ یہ واپس حضرت جو ہے اپنے گھر پر یعنی سنجر آ جاتے ہیں۔ جب ان حالات کی خبر آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچتی ہے تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کرتے اور اپنی جان آفریں کو سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بغداد میں تھے، اور جب نیشا پور کے انہوں نے حالات سنے تو نیشا پور میں آپ کے صاحبزادے گئے ہوئے تھے، تو اس صدمے کی وجہ سے وہ رحلت کر جاتے ہیں۔ اب آپ پر بھاری ذمہ داری پڑ گئی، عمر صرف 15 سال ہے، اب آپ باغ کی باغبانی بھی کر رہے ہیں، گھر کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ والد کا سایہ جو ہے وہ کم عمری میں ہی سر سے اڑ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ ایک دن ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں باغبانی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک مقبول بندہ جو کہ مجذوب ہیں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے، انہوں نے ایک ہی نظر میں آپ کو بھانپ لیا، آپ نے کچھ پھلوں سے ان کی تواضع کی، اور انہوں نے یہ کرم فرمایا کہ اپنے تھیلی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر اور منہ میں چبا کر آپ کے منہ میں رکھا، اور بس اسی اثنا میں وہ تو غائب ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب آپ کے دل میں ایک تڑپ اور امنگ پیدا ہو گئی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مزید حاصل کرنا ہے، اور اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے۔ آپ مزید تحصیل علم کے لیے جو ہے نکلے۔ جب آپ نے علم اپنا مکمل کیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایک اور تڑپ پیدا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی اور سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اب آپ نے شہرت سنی نیشا پور کے قریب ہی ہارون، وہاں ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنی ولایت کے سبب سے بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان کی ولایت کا جو شعرہ ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے ان سے ارادت یعنی بیعت حاصل کی، اور ہوا یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو انہوں نے بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور آپ نے انہیں بھی نہیں دیکھا تھا، مگر سبحان اللہ ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے، فوراً ہی آپ کو داخل بیت بھی فرما لیا اور خلافت بھی جو ہے وہ عطا فرما دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کے ساتھ لمحہ بلمحہ رہے، اور زیادہ تر زندگی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر مسلسل جو ہے وہ سفر میں رہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہی حج کے لیے گئے، روضہ رسول پر حاضری کے لیے گئے۔ سبحان اللہ، پیر و مرشد ساتھ ہو تو پھر وہ سفر کتنا مبارک سفر ہوگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا، اور جب سلام پیش کیا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو غیب سے آواز آ رہی تھی اے معین الدین، ہم نے آپ کو قبول کیا۔ یہ آپ کا پہلا سفر ہے۔ دوسرا سفر جب حج کا کیا ہے اور روضہ رسول پر حاضری دی ہے تو وہاں سے باقاعدہ آپ کو حکم ہوا
اے معین الدین ہندوستان یعنی اجمیر جاؤ اور وہاں دین کی تبلیغ کرو۔ وہاں سے یہ ڈیوٹی لگوا کر پھر عراق میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ سے باقاعدہ ملاقات ثابت ہے، آپ کی خدمت میں حاضری دی، عراق سے ایران ہوتے ہوئے اور پھر ایران سے افغانستان اور پھر افغانستان سے پاکستان میں جو ہے وہ داخل ہوئے اور آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، بندہ جو ابھی حج اور روضہ رسول پر حاضری دے کر آ رہا ہے، اتنی بڑی حاضری کے بعد اب اسے ضرورت کیا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دے، نہ صرف حاضری دے بلکہ 40 روز قدموں میں بیٹھ کر چلہ کرے، مراقبہ کرے۔ اس سے اس اعتراض کا بھی قلع کما ہو جاتا ہے کہ ان اولیاء کرام کے مزارات پر رکھا کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے ان مقبولین سے پوچھئے کہ ان اللہ والوں کی قبروں میں کیا ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے جو لوگ کہیں کہ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر ہیں۔ دوستان محترم، ہرگز نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر بیٹھ کر آپ نے 40 دن چلہ کیا، اور پھر آپ کو کیا ملا اور دینے والے نے کیا دیا، سبحان اللہ۔ یہ اس ولی کامل نے اپنی زبان سے اس کا اظہار اس شعر میں کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اندازہ لگائیے، حضرت خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کے فیض کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان قبروں کو مٹی کا یا پتھروں کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ اللہ کا ولی یہاں قبر میں لیٹے ہوئے بھی اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ اور یہ صرف ناقصوں کا ہی پیر نہیں ہے بلکہ کاملوں کا بھی یہ رہنما ہے۔ وہاں سے آپ جو ہے پھر پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور اجمیر کی طرف آپ کے ایک مرید صادق خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت ولی کامل ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ اجمیر آتے ہیں، لوگوں سے پتہ کرتے کرتے اجمیر آئے۔ اب اجمیر کی حالت یہ ہے کہ یہ راجاؤں کا علاقہ تھا، یعنی راجستھان کا علاقہ ہے، اور یہاں ہندو مہاراجے راجے اس قدر تعداد میں ہیں کہ تقریباً 150 ریاستیں قریب قریب ہیں، اور وہ سب کے سب ہندو ہیں۔ وہاں کوئی کلمہ گو نہیں، اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک مندر ہے بہت بڑا، اس میں تقریباً 1.5 من تیل روزانہ چراغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ باقاعدہ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کا چہرہ صاف کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور چراغوں میں جو ہے وہ تیل ڈالیں۔ آپ نے جہاں اپنا ڈیرا لگایا، جہاں آپ بیٹھے، وہاں راجا کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے، بڑے صاحب یہاں سے اٹھیے، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کی کرامت مشہور ہے۔ یہ کر دوں ضمناً کہ جو لوگ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، واللہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامات بیان فرمائی ہیں۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت قرآن میں موجود نہیں؟ کیا بخاری شریف میں حضرت جریز جو اللہ کے ولی ہیں ان کی کرامت موجود نہیں؟ کہ حضرت مریم کی کرامت قرآن میں موجود نہیں؟ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے اور تازہ پھل دیکھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انّا لک ھذا، تو یہ کرامت قرآن میں موجود ہے۔ یہ پھل بے موسمی پھلوں کا حضرت مریم کے پاس آنا، کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ دوستان محترم،
تو حضرت خواجہ غریب نواز کو جب وہاں سے ہٹایا گیا اور زبردستی کی گئی تو آپ نے فرمایا، آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، فرمایا تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ آپ تو وہاں سے اٹھ گئے، اونٹ بیٹھ گئے۔ جب صبح کو دوبارہ اونٹوں کو اٹھایا گیا، کیا مجال اونٹ اٹھ جائیں، کیونکہ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلا تھا اونٹ بیٹھے رہے، تو اب اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ جب وہ لوگ دوبارہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، کہا بابا جی آپ نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا جادو سے کیا کام؟ کہا آپ نے کہا تھا آپ اونٹوں پر، یہ جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، آپ ان پر رحم کریں اور انہیں دوبارہ اٹھنے کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ تو جب واپس جا کر دیکھا تو اونٹوں کو اٹھایا گیا تو اونٹ جو ہے وہ دوبارہ اٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے جو مشہور آپ کی کرامت، ایک اور انا ساغر کا جو تالاب ہے، وہاں آپ اور آپ کے مریدین وضو کرتے ہیں۔ اب وہاں قرآن مچ گیا، کہنے لگے کہ یہ تو واویلا کرنے لگے وہ لوگ ہندو کہ یہ تو ہمارے اس تالاب کو برسٹ کر دیتے ہیں، یہ تو ناپاک کر دیتے ہیں، یہ لوگ تو اچھوت ہیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ انا ساغر میں ہندو دور و دراز سے آ کر وہاں نہاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ جب حضرت وہاں وضو فرما رہے، آپ کے مریدین وہاں وضو فرمائے، اس پر بھی اعتراض ہو گیا۔ کہا یہاں آپ ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، یہاں یہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو آپ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک مشکیزہ اس میں سے بھر لو تاکہ ہمارے کام آئے۔ خدا کی شان دیکھیے میرے دوستو، یہ یقین جانیے کہ یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یا نبی کا معجزہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو پھر وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اس کو ہم اللہ ہی کی طاقت کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے وہ سارا انا ساغر کا جو پانی تھا نا وہ سب مشکیزے میں آ گیا۔ اب ایک کوہرام مچ گیا، شور ہونے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ معاذ اللہ حضرت خواجہ غریب نواز کو جادوگر کہا گیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ حالانکہ یہ میرا جملہ اپنے لوح قلم پر لکھ لیں، یہ جو کرامت آپ نے دکھائی ہے، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں آپ یہ کرامت بیان کر رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین پیاسے تھے، وہاں آپ نے کیوں نہیں کرامت یہ دکھائی اور وہاں کیوں نہیں پانی آیا؟ یاد رکھیے جہاں اسلام کو بچانا ہوتا ہے وہاں کرامت نہیں استقامت دکھائی جاتی ہے، اور جہاں اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے وہاں کرامت دکھائی جاتی ہے۔ ورنہ تو امام حسین وہ کیا تھے؟ اگر امام حسین صرف اشارہ کرتے نا تو اللہ کی قسم دریائے فرات رخ بدل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا، مگر وہاں مقصود یہ تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ دوستان محترم، اب انا ساغر سارا کا سارا جو ہے وہ مشکیزے میں آ گیا، وہاں کوہرام مچ گیا، شور ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اب تو راجہ جو پرتھوی راج، وہاں ایک راجہ تھا، وہ اس کو یہ پورا یہ اجمیر کی گورنری دہلی کے راجہ نے جو ہے دے رکھی تھی، وہاں تک بات پہنچی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا غضب ہو گیا، جاؤ ان کے پاس۔ آپ کے پاس پھر لوگ آئے اور پھر منت سماجت کی، تو آپ نے پھر وہ مشکیزہ دوبارہ انا ساغر میں اس شرط پر کہ جب وہ مان گئے کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھی یہاں منہ دھوئیں، وضو کریں، جو چاہیں کریں، لیکن ہمارا یہ انا ساغر کو جو ہے نا دوبارہ بھر دو۔ اللہ کی شان تو دیکھیے، جیسے ہی وہ مشکیزہ دوبارہ ڈالا گیا اس تالاب میں، وہ تالاب دوبارہ کناروں تک جو ہے وہ بھر گیا، یعنی زمین نے اپنے مسام کھول دیے، سارا پانی جو زمین نے جذب کیا تھا زمین نے جو ہے وہ دوبارہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک بہت بڑا پنڈت ہے، ہمارا جو ہے ہماری طرف سے بحث کرتا ہے، مباحثے کرتا ہے، اسے بلاؤ۔ اب اسے بلایا گیا، رام دیو اس کا نام ہے، وہ حضرت سے مباحثے کے لیے آیا
کیونکہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہندو دھرم کی تبلیغ کرتا تھا، اشاعت کرتا تھا، وہ گویا ان کا پنڈت تھا، عالم تھا۔ جب حضرت کے سامنے وہ آیا اور وہ اپنی باتیں کرنے لگا اور بڑی بڑی پھینکنے لگا، ڈینگیں مارنے لگا، تو آپ نے ایک ہی نظر اس کی پیشانی پر ڈالی اور کہا کہ اے رام دیو، تو یہاں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں تو تیری پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھ رہا ہوں، ایمان کا نور تیری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ نہ جانے وہ کیا نظر تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بس اس نگاہ نے کام کر دیا۔ رام دیو جو بحث کرنے آیا تھا آپ سے، وہ ایک دم تڑپا اور وہ زمین میں لیٹنے لگا، اور حضرت کے قدموں میں آ کر اس کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو صاحب راجہ کے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ جو ہماری طرف سے بحث کرتا تھا، ہمارے مذہب کے دلائل دیتا تھا، وہ خود بھی وہاں مسلمان ہو گیا، وہ بھی اس کے مریدوں میں شامل ہو گیا، وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھنے لگا ہے۔ اب اسے بڑی فکر ہوئی، اس نے کہا ایسا کرو کہ اب جو ہے نا جا کر، اچھا یہ رام دیو جو تھا نا، اس کے پاس اپنی ذاتی زمین ہے کہ حضرت یہ کبھی آپ کو یہاں سے اٹھاتے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھاتے ہیں، میری اپنی زمین ہے، وہ میں آپ کے نام لگوا دیتا ہوں، آئیے وہاں آپ مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، اور وہاں بلا خوف و خطر تبلیغ کیجئے، وہ ہماری اپنی زمین ہوگی۔ پھر تو وہ اس زمین پر حضرت جو ہے تشریف لے گئے، اور وہاں پھر اپنا آپ نے آستانہ بنایا، یعنی وہیں سے پھر اسلام کی تبلیغ جو ہے بڑے زور و شور سے جو ہے جاری ہوئی۔ اب پرتھوی راج نے آخری حربہ یہ کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا جادوگر تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور جادوگر کو یعنی اپنا جو ان کا سب سے بڑا جادوگر تھا اس کو بلایا گیا، جوگی جے پال جو اس کا نام ہے، اس کو بلایا گیا، کہا کہ ہم نے تمہیں اسی لیے تو رکھا ہے، اسی لیے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہارا مقابلہ ہے۔ ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے، وہ ہمارے دھرم سے لوگوں کو ہٹا کر اپنے دھرم میں داخل کر رہا ہے، تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جوگی جے پال کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا، کہنے لگا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ ایک دن مقرر ہو گیا، ادھر بھی اسٹیج لگ گئے، اور پرتھوی راج اور اس کی پوری کابینہ اور یہاں تک کہ لوگ جمع غفیر۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایسا منتر پڑھوں گا کہ یہ سارے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ سامنے ہیں، آپ کے اس آستانے کے سامنے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، ہوئی کہ یہ معاملہ ہے۔ بہرحال اب صاحب اس نے جوگی جے پال نے اپنے کمال دکھانا شروع کیا، اس نے منتر شنتر پڑھا تو سانپ برآمد ہوئے جو حضرت کی طرف جانے لگے۔ حضرت نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا ڈرو نہیں، فکر نہ کرو، صرف آیت الکرسی پڑھ کر ایک حصار باندھ دو، یہ سانپ کچھ بھی نہیں تمہارا بگاڑ سکیں گے۔ آپ نے وہ آیت الکرسی پڑھی اور حصار باندھ دیا، زبان میں بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے، حصار باندھ دیا گیا۔ اب وہاں شور مچ رہا ہے ہندوؤں میں کہ ابھی یہ سارے سانپ جو ہے بابا کو ڈس لیں گے اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کمال ہو گیا، وہ حیران رہ گئے کہ جو ہی سانپ جو ہے وہ حصار کے قریب آتے ہیں نا تو وہ خود تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ پرتھوی راج کہنے لگا کہ یہ جوگی جے پال یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے تو ایک داؤ لگاتا ہے تو دوسرا اس داؤ کا توڑ کر دیتا ہے، میرے پاس تو ابھی اور داؤ ہیں، اس نے اس داؤ کا توڑ کر لیا، اس نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا ہے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر دوبارہ منتر پڑھا اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اب پھر وہ سارے خوش ہیں کہ بس اس آگ نے ان کو جلا دینا ہے اور یہ جل کر جو ہے وہ بھسم ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے، وہ ادھر تو آگ نظر آ رہی تھی مگر ادھر اسی رب کے حکم سے، جس رب کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نار نمرود گلے گلزار ہوئی تھی نا،
اسی رب کے حکم سے اس آگ نے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بال بھی بیکا نہیں کیا، اور آپ بالکل صحیح سلامت رہے تھے۔ حضرات محترم، اب آخر میں اس نے اپنا ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ جب اس کا یہ حربہ بھی فیل ہو گیا کہ آگ نے بھی حضرت کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اب پھر انہیں فکر ہوئی۔ پرتھوی راج اس سے کہنے لگا، جے پال یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میرے پاس اور داؤ ہے۔ اب اس نے اپنا آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ ایک کھال تھی اس کے پاس، اور اس نے جادو کے ذریعے اس کھال کو بلند کیا اور اس پر بیٹھ کر ہوا میں جو ہے وہ اڑنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا نا، تو اوپر یوں نگاہ کی اور اپنی جوتیوں کو، اپنی کھڑاؤں کو جو اس وقت لکڑی کی تھی ان کو حکم دیا، اور وہ لوگوں نے کیا دیکھا، اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ کھڑاؤ، وہ جوتیاں، وہ نالین ہواؤں میں اڑی اور اس جوگی جے پال کے سر پر جو ہے وہ پڑنے لگی، اور جوگی جے پال ہواؤں سے ایک دم نیچے آیا اور حضرت کے قدموں میں گر کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو بھی اس کے ساتھ تھے نا، لاؤ لشکر تھا پورا جادوگروں کا، اس نے انہیں کہا کہ میں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، میں نے اپنا ہر داؤ اپنا آزما لیا، آپ لوگ جانتے ہو کہ میں یہاں کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آج میں نے جان لیا کہ روحانیت کا مقابلہ جادو سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت کے پاس جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اور میں اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس کے اس تبلیغ سے یا یقین کیجئے کہ اس وقت ہزاروں اور اگر لاکھ بھی کہو تو کوئی بعید نہیں، مسلمان ہو گئے، کیونکہ اتنا بڑا مقابلہ اور اتنا بڑا اہتمام جس کے لیے بڑی تشہیر کی گئی، مگر آج وہ جادوگر جو بہت بڑا جادوگر تھا وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر لاکھوں مسلمان جو ہے ہندو مسلمان ہو گئے، اور پرتھوی راج جو ہے بڑا پریشان ہوا۔ اسی طرح جب انا ساغر کو آپ نے اپنے مشکیدے میں لیا تھا نا، تو یہ کرامت دیکھ کر بھی 32,000 مسلمان جو ہے ادھر حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف ہندو تھے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر آپ کے قدموں میں آ گئے۔ اس طرح یقین جانیے آپ نے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتیوں کے معمار ہیں، چشتیوں کے چشتی سلسلے کے معمار اول ہیں۔ ہندوستان یعنی پاک و ہند میں آپ کو اہل طریقت، بھئی معرفت کا تو امام مانتے ہی ہیں، مگر ہندوستان کی ثقافتی اور سماجی اور سیاسی اور مذہبی جو مورخ ہے وہ آپ کو اسلام کے جو عظیم معماران اول ہیں نا، ان کی صفوں میں جو ہے ان آپ کو شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے افکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سمیت جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ یہی کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔